پیر طریقت رہبر شریعت و استاد العاملین حضرت مفتی سفیان آفیشل۔ مفتی سفیان آفیشل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو ملیں گے مصدقہ و مجرب وظائف، تیر با ہدف اعمال اور ہر قسم روحانی و جسمانی علاج قرآن پاک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل وسعت رزق کے حوالے سے ہے۔ یہ 29ویں رمضان المبارک کی شب کا عمل ہے، یعنی 28 اور 29 رمضان المبارک کی درمیانی رات کا عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو لمبے لمبے وظائف نہیں کر سکتے اور وسعت رزق کے حوالے سے وہ پریشان ہیں، اور کوئی ایسا وظیفہ چاہتے ہیں جو وظیفہ ان کو تکانے والا بھی نہ ہو، زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور زیادہ دن تک بھی ان کو نہ کرنا پڑے۔ تو آج کا وظیفہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ صرف ایک شب میں وہ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر روزانہ تھوڑی سی پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ عمل سیکھنے سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل جو ہے گھر کے مرد حضرات بھی کر کے کر سکتے ہیں، اس طرح گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بچیاں بھی کر سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ قرآن خواہ ہو۔ جب قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو پھر یہ عمل کر سکیں گے۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے قبلہ رو ہو کر باوضو بیٹھنا ہے، اور پھر صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ واقعہ مختصر صورت ہے، بآسانی 3 مرتبہ جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد جو ہے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ہے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے 101 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں، اور پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھ لیں جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ تو آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے، اس مہینے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اور کلام پاک کی برکت سے، اللہ کے صفت نام کی برکت سے، کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ پر وسعت رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کی تنگ دستی اور محتاجی کو دور فرما دے۔ آپ کے تمام معاشی مسائل کو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے دور فرما دے۔ تھوڑی سی دعا مانگ لے۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے، یا عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ صرف اور صرف 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس پر 3 سے 4 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہی آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فوراً پڑھ لیں، تو باوضو بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو پھر اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ آپ 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے عشاء ہی کے وقت اگر آپ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھا کریں اور یا رضا کو آپ 41 مرتبہ پڑھا کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو ہے عشاء کے وقت فرصت کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دن کے کسی ایک وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر عشاء کو آپ نے سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اور دن کے اوقات میں آپ نے آیت کریمہ کسی وقت 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا رضا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر نماز کے اوقات میں جو ہے کسی وقت میں آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور وسعت رزق کے حوالے سے آپ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ کرشمات دیکھیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ واقعہ کا عمل جو ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ واقعہ بندہ پڑھے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب سورہ واقعہ کی تلاوت کا حکم ہوا کہ عشاء کے بعد جو ہے پڑھیں، تو پھر وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سکھاتے تھے۔ پھر ان کے لیے کسی قسم کے رزق کے حوالے سے مسئلے نہیں بنتے تھے، اور صرف اسی ایک عمل کی برکت سے وہ رزق کے تمام مسائل حل فرمایا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اگر عمل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو فوری طور پر دستیاب ہوا کرے اور آپ ہمارے تمام اعمال سے مستفید ہو سکیں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔